السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں کو جو اپنی بیویوں کے بیٹیاں پیدا ہونے پر ان کو منحوس سمجھتے ہیں یا ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ پورا گھرانہ اسے منحوس سمجھتا ہے اور بعض جگہ تو طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں قصور کس کا ہے۔ تو آگے ہم واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مشہور آدمی تھے، تاریخ میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو حمزہ ان کی کنیت مشہور تھی، نام مشہور نہیں تھا۔ انہوں نے شادی کی، 2 4 5 10 سال گزرے تو ان کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی۔ تو انہوں نے سوچا اس عورت کو میں طلاق دے دوں، اس کے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر کسی کے یہاں کسی عورت کے 2 4 بچیاں ہو جائے تو ہم اسے منحوس سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ابو حمزہ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور اپنا گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی سمجھدار تھی، اس نے سمجھ لیا، اندازہ لگا لیا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے اور مجھے طلاق دینے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو بیوی سمجھدار تھی اور شاعرہ بھی تھی، تو انہوں نے چند عربی میں الفاظ لکھے، سماعت فرمائے۔ ما لأبی حمزہ لا یأتینا غضبان اللہ نلد البنینا۔ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس نہیں آتے، وہ اس بات پر ناراض ہے کہ ہم بیٹا نہیں جنتے۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا فنحن کالارض لزارعین۔ خدا کی قسم بیٹا جننا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، میری مثال زمین کی طرح ہے اور تمہاری مثال کسان کی طرح ہے۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أُعْطِينَا وَنُنْبِتُ مَا زَرَعُوهُ فِينَا۔ زمین میں وہی بیج ہوتا ہے جو بیج کسان ڈالتا ہے، اور زمین وہی پودا اگاتی ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے۔ تو بتائیں میرا قصور یا آپ کا؟ جب ابو حمزہ نے یہ پڑھا تو اس کو احساس ہوا، گھر آیا اور معافی مانگی۔ یہی چیز کو آج ہم سمجھ لیں تو ہمیں بھی احساس ہوگا، ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ یار اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، یہ تو میرے اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ بہتر ہی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنی عبادت کس لیے کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں ہم جنت کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں جنت کے لیے، تمام عبادتیں ہم جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے، شادیاں کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ان بچیوں کے ذریعے تو ہمیں وہ جنت مل رہی ہے جس جنت کے لیے ہم عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کے ذریعے سے ہمیں جنت عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک اچھی نعمت ہے، رحمت ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو رحمت بتلایا۔ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت اور جنت کا ایک نمونہ بن کر آئی ہیں، تو ہمیں ان کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ عورت بھی کسی کی بیٹی ہے، تو یہ بیٹی ہوئی تب ہم نے اس سے شادی کی، تب یہ ہماری زوجہ بنی، ہم اس کو کیسے منحوس سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پتھر نما یہ دل ہے، ہوتے